بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرہ آیت نمبر 142 سے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ان قریب کہیں گے بیوقوف ان لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو ان کے قبلے سے، وہ جو تھے جس پر انہیں اس چیز پر کس نے ہٹا دیا. قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل کعبہ کا حکم دے دیا. قل اللہ مشرق والمغرب، یعنی مومن جہاں کہیں بھی ہوں اور ان کا دل ہر حال میں اللہ کی اطاعت، حکم اور اس کی رضا کی طرف ہوتا ہے. اور ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو ایک امت بہتر تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. یعنی اب اس قبلے کی تحویل کا حکم اس لیے بھی تھا کہ کون اللہ والا ہے اور یہ وجہ بتائی گئی کہ کس طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنائی. امت وسط سے مراد امت محمدیہ ہے. اور امت محمدیہ کیسی ہوتی ہے؟ درمیانی، یعنی بہترین، یعنی بہترین سوچ اور بہترین عمل کرنے والی. اب بہترین امت کب ہوگی؟ جب یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی. اور ان کے کیا ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر؟ یعنی اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. اور ہمیں ایسے کام کیوں کریں؟ کیونکہ یہ حکم ہے، فرض ہے، اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. اب امت وسط بنا کر ہمیں کیا ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر، تم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ. وہ جو کام پہلے پیغمبر کرتے تھے اب وہ کام یہ امت کرے گی. اور یہ لوگوں کو کفر شرک کے اندھیروں سے نکال کر انہیں اسلام کی روشنی کی طرف لے آئے گی. اور آخرت میں قیامت کے دن جب پچھلی قومیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلائیں گی کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو ان لوگوں کے خلاف یہ امت وسط گواہی دے گی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. یعنی نبی امت محمدیہ کے حق میں گواہی دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے. اب قبلے کی تبدیلی کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو اسے تھے آپ جس پر مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، اس سے جو پلٹ جاتے ہیں اپنی دونوں ایڑیوں کے پر. اب قبلے کی تبدیلی کا مقصد آزمائش تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرے گا اور کون اسلام سے پھر جائے گا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک بلا شبہ تھے وہ البتہ بہت بھاری مگر ان لوگوں پر جنہیں ہدایت دی اللہ نے. اب رسول کی پیروی کرنا کن لوگوں کو بھاری نہیں لگتا؟ یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو. اطاعت کا تعلق چونکہ ہدایت سے ہے. رسول کی پیروی کرنا کن کو مشکل لگتا ہے؟ ان کو جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اسلام سے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو.
یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، اور جو کوئی نماز نہ پڑھے وہ ایمان کو دراصل ضائع کرتا ہے۔ یعنی وہ نماز جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ وہ نمازیں ان کی ضائع ہو گئی ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھیرنا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ان قریب ہم پھیر دیں گے تجھ کو قبلے کی طرف، اس قبلے کی طرف تو راضی ہو جائے گا اس سے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اپنے چہرے کو بس پھیر لو مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں ہو تم بس پھیر لو اپنے چہرے کو اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب، البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ تم عمل کر رہے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے، اس لیے وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی وہ وحی الہی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا ہم دیکھ رہے تھے۔ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو اس قبلے کی طرف جس پر تم راضی ہو جاؤ، یعنی حکم آنے والا ہے تو اب پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ ایک صحابہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو 2 رکعت نماز پڑھ چکے، تیسری رکعت میں یکجک حکم نازل ہو گیا اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں نے رخ پھیر لیا، بدل لیا، نماز توڑے بغیر دوسری طرف رخ موڑ لیا۔ یہ ہوتی ہے اصل اطاعت۔ جس جگہ یہ تبدیلی ہوئی وہاں مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد کا نام قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد رکھا گیا۔ اب قبلے کی تبدیلی کی کیا مصلحت تھی کہ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا جائے۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ قبلے کی تبدیلی حق ہے اور وہ اللہ کی طرف ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سیکھنے کی اس میں کیا بات ہے کہ جب بھی حق نظر آ جائے تو حق کا ساتھ دیں، لوگوں کے ڈر کو دلوں سے نکال کر حق بات کریں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِي أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا، اور البتہ لاؤ تم ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب ہر نشانی کو، نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کی قبلے کی طرف، وما اور نہیں انت بتابع قبلتہم، اور نہیں جو تم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں کوئی ان کا پیروی کرنے والا ہے ان کے قبلے کی۔ یعنی البتہ لاؤ تم نبی ان لوگوں کے پاس یعنی یہود و نصارہ کے پاس کوئی بھی نشانی، وہ ہرگز تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اعتراضات میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قبلے کی پیروی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ قبلے کی تبدیلی امت مسلمہ کی ایک الگ نشانی پہچان ہے۔ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے بیت المقدس کا مشرقی حصہ چن رکھا تھا اور یہودیوں نے دوسری جانب کا حصہ چن رکھا تھا، تو وہ آپس میں بھی ایک قبلے کی طرف متفق نہیں تھے، اور آپس میں بھی ان کا اتفاق نہیں تھا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آج تمہارے پاس، اور البتہ تم نے پیروی کی اگر ان کے خواہشات کی، اس کے بعد جو آ گیا تمہارے پاس علم میں سے۔
یعنی علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ انک اذا لمن الظالمین، ظالم لوگ، بے شک تب البتہ وہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور اللہ کی نظر میں ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب حق بات کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں صرف حق بات کا ہی ساتھ دینا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ یہ وہ لوگ ہیں دی ہم نے ان کو کتاب، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ان میں سے ایک اور البتہ چھپاتا ہے حق کو، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب لوگ، وہ کیا پہچانتے تھے؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں، مگر وہ جاننے کے باوجود بھی وہ ان کو نہیں مانتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ضد اور حسد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ، اور ایک گروہ سے مراد ان کے علماء اکرام، وہ عوام تک سچائی کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو نہ تم ہو جانا ان میں سے جو شک کرنے والے۔ الحق سے مراد قبلے کی تبدیلی تیرے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور شک سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے ہمیں؟ یعنی اچھی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، علم کے ساتھ العلم بھی پڑھنا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور واسطے ہر ایک سمت ہے، وہ منہ پھیرنے والا ہے اسی کی طرف، بس سبقت لے جاؤ، سبقت کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں بھی تم ہو لے آئے گا تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ سب کا سب کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف ہی موڑنے والا ہے، یعنی ہر ایک نے اپنا ایک مرکز بنا رکھا ہے۔ جس طرح ہر ایک کی زندگی کا سینٹر آف لائف ہوتا ہے اور وہ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے راستے پر گامزن رہو۔ یہ وہی الہی اور اتباع رسول ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر اہل ادیان محروم ہیں۔ اب نیکیوں میں سبقت کیوں کرنی چاہیے؟ آخرت میں، کیونکہ اس کا حساب دینا ہوگا اور اللہ پوچھیں گے کہ دنیا میں کس چیز کے پیچھے پڑے رہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تم سب کو پکڑ لے گا، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تاکید کی جا رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی تم نکلو، اور اللہ کیا کرنے والا ہے؟ گھیرنے والا ہے تم کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی تم نکلو تو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ اس سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ بے شک اس کعبے کا برحق ہونا تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو جہاں کہیں بھی تم نکلو تو بس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہرے کو اس کی طرف تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی بھی حجت۔ اب بار بار اسی جملے کی تکرار کیوں کی جا رہی ہے؟ یعنی
اس لیے کہ یاد دہانی کرائی جائے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ اور پہلا حکم قبلہ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے تھا کہ ایک حکم ان کے لیے جو سامنے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا حکم شہر مکہ کے لیے جو کہیں بھی ہوں، اور تیسرا حکم شہر سے باہر پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں حالت سفر میں۔ تکرار اس لیے کی جاتی ہے کہ بات کو سمجھایا جائے، دیکھو قبلہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے کہ گھر میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور باہر جدھر بھی منہ ہو ادھر کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، تو نہ تم ڈرو ان سے بلکہ ڈرو مجھ سے، اس لیے کہ میں پورا کرنے والا ہوں۔ اب ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، تو کیا کرو؟ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا ڈر اطاعت میں رکاوٹ بنتا ہے، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے اللہ کی نعمت نازل ہوتی ہے اور وہی ہدایت پاتا ہے، اور اصل کامیابی جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے دوری ہے۔ نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو تم میں سے جو پڑھتا ہے کتاب تم پر اور ہماری آیات کو، اور وہ پاک کرتا ہے اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب حکمت، اور سکھاتا ہے تم کو جو نہیں تھے تم جانتے۔ اب تجوید کا لفظی معنی کیا ہے کہ حرف کو ستھرا کرنا، عمدہ کرنا اور خوبصورت بنانا ہے۔ اور یہاں پہ رسول کے آنے کا مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کی، اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب حکمت، اور سکھاتا ہے تم کو وہ جو تم نہیں جانتے۔ اب آیات کیا چیزیں ہیں؟ یعنی اللہ کا کلام، الفاظ اور باتیں۔ اور تعلیم دینے میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ یعنی اس کے معنی کی تعلیم، مفہوم، آیات میں غور و فکر کرنا۔ اب امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام اور اس کی سنت کو آگے بڑھائیں، آگے تعلیم دیں۔ اب تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ سیکھنے والوں کو آہستہ آہستہ سکھانا تاکہ بات ان کے سمجھ میں آ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسی تعلیم دی؟ انہوں نے پڑھ کے سنایا، اور صحابہ کرام نے کیسے تعلیم دی؟ کہ پڑھ کر، لکھ کر اور عمل سے بھی تعلیم دی۔ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوبصورت آواز پڑھتے وقت سکون سے، اور قرآن کی عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے، الفاظ کو کھینچ کر یا حروف کو الگ الگ مد اور وقف کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے دل کو ایسے چمکایا جائے کہ اس میں چھوٹی سی بھی غلطی یا گناہ ہو تو وہ ہمیں صاف دکھائی دے۔ اور یہ تزکیہ کب پیدا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ احساس ہو کہ گندگی، یعنی اپنی غلطیاں مان لینا۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم مدد مانگو ساتھ صبر اور نماز کے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ کہ اپنے کام میں جمے رہنا، نیکی کا جو راستہ اختیار کیا ہے اسے تھامے رکھنا، اور نماز سے مدد مانگنا۔ اب امت مسلمہ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت، بڑی ذمہ داری ہے، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تمہیں جو ہے مشکلات سے گزرنا ہوگا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب بھی آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ نماز اور صبر کے ساتھ دعا کرنی چاہیے،
عام طور پر جب بھی تکلیف آتی ہے تو شیطان دل میں بہت سے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ یہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا۔ ایسے موقع پر جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر تم صبر پر جمے رہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ہو سکتا ہے اس راستے میں تمہاری جان بھی چلی جائے، لیکن بس صبر بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور مشکلات کے مقابلے کے لیے اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگنی چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ